بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ آج کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے موقع پہ تشریف لانے والے ہمارے معزز و محتشم دینی مدارس کے قائدین جو اس وقت ہماری اس تقریب کی رونق بنے ہوئے ہیں، جن میں محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، ناظم اعلیٰ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان و نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، انہیں اپنی طرف سے نظام المدارس پاکستان کی طرف سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد زبیر فہیم صاحب، صدر اتحاد المدارس العربیہ پاکستان تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب، چیئرمین وفاق المدارس الرضویہ پاکستان، علامہ سید فہیم الحسن تھانوی صاحب، ناظم اعلیٰ مجمع العلوم الاسلامیہ پنجاب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسین آباد شریف سرگودا، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ صاحبزادہ بدرالزماں قادری صاحب، نائب صدر نظام المدارس پاکستان اور ناظم اعلیٰ جامعہ حجویریہ و جامعہ غوث العلوم لاہور، محترم فیصل شہزاد اوان صاحب، اور ہمارے محترم مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب جو میزبان ہیں آج کی کانفرنس کے، صدر نظام المدارس پاکستان۔ ان کے ساتھ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے مولانا ندیم شمس صاحب تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری باجی محترمہ پروفیسر سیدہ اختر کلثوم صاحبہ، پرنسپل جامعہ نوریہ رضویہ للبنات و ممبر بورڈ آف گورنرز نظام المدارس پاکستان، میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ نظام المدارس پاکستان کے ہمارے زونل اور ضلعی کوآرڈینیٹر جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ تحریک منہاج القرآن کے قائدین اور ادارہ جات کے سربراہان، محترم پروفیسر آفتاب خان صاحب، پرنسپل جامعہ اسلامیہ للبنات، اور اسی طرح ہمارے محترم کمانڈر عبدالغفار صاحب، پرنسپل کالج آف شریعہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، اور ان کے ساتھ محترم نور اللہ صدیقی صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک منہاج القرآن، نائب ناظم اعلیٰ میڈیا افیئر، ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور دیگر تمام شعبہ جات کے جو ہمارے اس وقت یہاں پہ پنڈال میں تشریف فرما ذمہ داران، قائدین، زعماء ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بالخصوص مدارس دینیہ کے ناظمین، اساتذہ، معلمین، معلمات، جنہوں نے بچوں کو محنت سے پڑھایا اور آج اس قابل بنایا کہ وہ ملک پاکستان کا قومی سطح کا ایک اعزاز حاصل کر رہے ہیں اپنے دینی بورڈ سے۔ ہم نے پورے پاکستان سے جن بچوں نے مختلف درجات میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لی ہے، ان کو آج اعزازات سے بھی نوازنا ہے اور ان کو کیش پرائز بھی دینے ہیں۔ 2021 میں ہم نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا تاکہ دینی مدارس کے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مزید محنت کریں اور دینی تعلیم میں آگے بڑھ کے کوشش کریں اور اپنا ایک مقام پیدا کریں، اور ایک ہم اچھی اماؤنٹ دیتے ہیں ایک بچے کو تاکہ سال کا جو اس کی کتابوں کا، یونیفارم کا جو خرچہ ہے وہ بھی پورا کر سکے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے۔ یہ ہمارا فخر ہے
یہ ہمارا اعزاز ہے اور یہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو اس کے ساتھ ان ناظمین مدارس کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کے طلباء اور طالبات آج ملک پاکستان کے اندر قومی سطح کی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹوٹل 10 زونز ہیں نظام المدارس کے، ہر زون کے اندر ہمارے زونل اور ڈپٹی کوآرڈینیٹر موجود ہوتے ہیں، 2 زونل سطح کے ہمارے عہدیدار ہوتے ہیں، 20 لوگ ہیں زونل، اور اسی طرح ہمارے 80 کوآرڈینیٹر ہیں پورے پاکستان کے اندر، 80۔ ان میں سے یہ تقریباً 100 ٹوٹل بنتے ہیں، 16 وہ کوآرڈینیٹرز ہیں زونل اور ضلعی کہ جنہوں نے گزشتہ سال اپنی بہترین خدمات سر انجام دیں۔ نظام المدارس کی رجسٹریشن ہو، وہ نصاب کی تنفیذ ہو، وہ مدارس کی رہنمائی ہو بینک اکاؤنٹ کے معاملے میں، اور اسی طرح ٹیچر ٹریننگ کے معاملے میں، تمام شعبہ جات میں انہوں نے جو بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، اس بنا پہ ہم انہیں آج اعزازات سے نوازیں گے۔ پورے پاکستان سے 100 میں سے ہمارے 16 زونل اور ضلعی کوآرڈینیٹرز اس انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ تو آج مدارس دینیہ اسلام کے شاعر کی حفاظت کے ساتھ تعلیم عامہ کا بھی بہترین ذریعہ ہیں، جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے علاوہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑی NGO ہے جو مدارس دینیہ کے طلباء کو مفت تعلیم بھی دیتی ہے، رہائش بھی دیتی ہے اور تمام سہولیات فراہم کرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اخروی کامیابی اور فلاح کے لیے مدارس دینیہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود مدارس دینیہ کو کام میں بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، تو میں آج دینی مدارس کے قائدین کی موجودگی میں 4 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ان 4 سیکٹر کے اندر مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام المدارس نے اس پر جو کام کیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ باہمی ہم آہنگی، آپس میں رابطہ سازی کے ذریعے دینی طلبہ کے لیے تجزیاتی، تحقیقی اور تخلیقی راہیں کھول کر فکری جمود کو توڑا جائے، جو جدید مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک تو میری پہلی یہ گزارش ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے ہم اجتماعی سطح پہ تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کریں تاکہ انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اس طرح نفرت، شدت اور گروہی تقسیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا دشمن جو فرقہ واریت کے ذریعے ہمیں آپس میں لڑاتا ہے اور اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے میری یہ تجویز ہے کہ ہم دینی بورڈز کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میری تیسری تجویز یہ ہے کہ جدید دنیا کے بدلتے حالات اور تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے عالمی زبانوں، اکنامکس، نفسیات، جدید سائنس، فکری اور معاشرتی چیلنجز کا مؤثر جواب دینے کے لیے وقت اور حالات کے مطابق نوجوانوں کو تیار کیا جائے۔ نمبر 4، دینی طلبہ میں تحقیق و تجزیہ کی صلاحیت کے لیے ٹیکنالوجی، آن لائن لرننگ، تعلیمی ایپس، ڈیجیٹل لائبریریز کی تربیت سے تعلیمی معیار اور دائرہ وسیع کیا جا سکتا ہے۔ یہ کرنے سے ہم کم از کم عصر حاضر کی فکری اور تہذیبی یلغار کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس طرح اسلام کی نشاط ثانیہ کا خواب حقیقت میں ڈل سکے گا۔ اس میں صرف مدارس کی نہیں، پوری امت مسلمہ کی فلاح بھی اور ضمانت بھی۔